حدیث پاک میں آیا ہے جب میت کو تم دفنا چکو تو دفن کرنے کے بعد میت کے حق میں دعا اور استغفار کرو قبر پر۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے، جب میت کو دفن کر چکے تو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اپنا میت کے ساتھ کی طرف اور آخری رکوع آمن الرسول سے یہ پاؤں کی جانب تلاوت کیا جائے۔ اب یہ سنت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دفن کیا صحابہ کرام کے ساتھ مل کر، تو پھر فرمایا کہ حق میں استغفار کرو۔ ابھی ان سے سوال و جواب ہو رہا ہے۔ اب دفن کرنے کے بعد میت کے حق میں دعا اور استغفار اور یہ سورہ بقرہ کا پہلا آخری رکوع یہ اب مسنون اعمال میں سے ہیں، لیکن آج اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ یہ سنت عمل ہے، لوگوں نے ایک اور طریقہ گھڑ لیا دعا کا۔ کیا؟ جب میت کا نماز جنازہ ہوتا ہے تو جنازے کے فوراً بعد دعا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، میت کے فوراً بعد دعا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب میت کے جنازے کے فوراً بعد دعا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب جنازے کے فوراً بعد دعا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو اہتمام سے یوں یعنی اپنا اس دعا کو مانگتے ہیں، اس کے لیے اس طرح ترغیب دیتے ہیں، جنازے کے پڑھانے سے پہلے ترغیب دیتے ہیں اس دعا کو ضرور مانگ کے جانا ہے۔ حالانکہ یہ دعا وہ ہے جو اجتماعی دعا ہے، جو میت کے جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر مانگی جاتی ہے، دفن سے پہلے جنازہ گاہ میں مانگی جاتی ہے۔ تو یہ دعا نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منگوائی کہ لوگ کہا وہ سب اکٹھے ہو جاؤ دعا مانگتے، نہ حضرات صحابہ کرام نے منگوائی، خلفائے راشدین نے منگوائی، نہ سلف صالحین نہ اسلاف میں سے کسی کا طرز ہے، نہ فقہا نہ محدثین اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ اس چیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ دعا اتنی لازمی ہو گئی ہے، اب اتنی لازمی ہو گئی ہے، اگر کوئی بندہ خدا جنازہ پڑھائے اور وہ جو اپنا جنازے کے بعد دعا نہ منگوائے تو بس اوقات وہ دعا مانگنے والا گروہ آگے آ جاتا ہے اور اپنے مولوی صاحب کو آگے کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب اس کو اتنا لازمی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دعا مانگے بغیر ہمارے میت کی مغفرت نہ ہو، حالانکہ یہ بدعت ہے۔ حالانکہ یہ کیا ہے؟ بدعت وہ کام ہوتا ہے جس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، اس کے کرنے کی ترغیب صحابہ کرام کو نہ دی، صحابہ کرام نے عملاً اس پر کوئی کارروائی نہیں کی، یعنی کوئی عمل نہیں کیا اس پہ، اور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد والے خیر القرون کے دور، آپ کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ اس سے خالی وہ کام جو حضور نے نہ کیا، صحابہ نے نہ کیا، ہاں جی، اور تابعین کے دور میں نہیں تھا۔ یہ تین دور بہترین جس کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فرمایا وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو یہ کام خیر القرون میں نہ ہوا، نہ حضور کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں۔ اب اس پر زور اتنا دی جاتا ہے کہ کوئی بندہ خدا جنازہ پڑھائے دعا نہ کروائے، مولوی صاحب آگے آ کے اس دعا میں دھینگا مشتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، میں نے جنازہ پڑھایا اپنے ایک عزیز کا، تو مولوی صاحب فوراً جو ہے نا وہ آگے بھی انہوں نے دعا نہیں کرانی، اب ہم کرائیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم اسے لازمی نہیں سمجھتے۔ وہ لازمی کی اور دلیل کیا ہے؟ وہ لازمی اور التزام کہتے کس کو ہیں؟ التزام کہتے کس کو؟ لازمی سمجھنا ہوتا ہے کہ اب ایک بندے نے اگر آج دعا نہیں کرائی، آپ آج بھی دھنگا مشتی سے دعا کرانے کے چکر میں، اور التزام اور لازمی ہونا ہوتا کیا ہے؟ ہمیں سمجھاؤ۔ تو یہ بدعت ہے، اور فقہاء کرام نے صراحتاً منع کیا، اور میں نے پھر اس مسئلے پر الحمدللہ تفصیلاً کتاب لکھی ہے، 300 سے زائد صفحات پر پہلی تفصیلی اس مسئلے پر کتاب ہے ہماری طرف سے، کہ نماز جنازہ کے بعد مسنون دعا جنازہ گاہ میں یا قبر پر۔ الحمدللہ اس کا آج تک جواب نہیں آیا، اور ہم نے دعا کرانے والوں کو کتاب بیچی۔ اگر تمہارے پاس علم ہے اور تم خوف خدا رکھتے ہو اور سنت کے پابند ہو، ہمیں اس کا جواب دو۔ لیکن
الحمدللہ ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی قوم کسی مسئلے میں بدعت اختیار کرتی ہے تو اس طرح کی سنت اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ اب یہی معاملہ ہے کہ سنت تھا قبر پر دعا کرنا، سنت تھا قبر پر دفن کے بعد استغفار کرنا، اب یہ سنت چھوٹ گئی اس بدعت کی وجہ سے جو جنازے کے بعد جنازہ گاہ میں وہاں پر زور اختیار کی گئی کہ دعا سارے مانگ کے جاؤ۔ ان حضرات کے علماء کا یہ حال ہے، جنازہ پڑھانے کے بعد وہیں دعا کراتے ہیں اور تتر بتر رہتے ہیں، نہ خود قبرستان میں جاتے عام طور پر، نہ خود قبرستان میں جاتے وہاں دعا استغفار کے لیے اور نہ سورہ بقرہ کا پہلا اور آخر کو پڑھنے کے لیے، اور نہ لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ کبھی سنا ہے مولوی صاحب نے اپنے جنازے سے پہلے کہا ہو کہ بھائی قبر پر جو ہے وہاں بھی دعا مسنون ہے، استغفار مسنون ہے، اور وہاں پر سورہ بقرہ کا پہلا اور آخر رکوع جو ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، لہذا یہ بھی کر کے جائے گا۔ مولوی صاحب اس کی کوئی ترغیب نہیں دیتا، ہاں جو اپنی گھڑی ہوئی دعا ہے اس پر جو ہے وہ باطل دلیلیں ضرور پیش کرتا ہے۔ تو جو بندہ جس مسئلے میں کوئی بدعت اختیار کرتا ہے اس طرح کی سنت اس سے چھوٹ جاتی۔ فقہاء کرام نے صراحتاً فرمایا جنازہ کے بعد دعا کے لیے کھڑا نہ ہو، اور مکروہ تحریمی تک کی باتیں کی، لیکن اس کے باوجود کہ یہ لوگ اس بات پہ مصر ہیں کہ جنازہ کے بعد ہم نے دعا کرنی تو یہ بدعت۔ آپ دیکھو دیکھنے کو وہ بھی دعا ہے اور جو قبر پر ہو رہی وہ بھی دعا ہے، اب رنگ ڈھنگ میں ایک جیسی ہے نا۔ اب سنت اور بدعت کا امتیاز کیسے ہو؟ سنت اور بدعت کا امتیاز ہوگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، صحابہ کرام کے دور، تابعین کے دور سے خیر القرون جو بہترین زمانے، اگر یہ کام وہاں ہوا تو اب بھی سنت ہے، نہیں ہوا تو اب سنت کیسے ہے؟